بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ولاگ صفحہ 19، ہیڈنگ ہے دلائل و معجزات اور اقلیت۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم، تیسری جلد ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا ہے کیا ہو جائے گی، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ دلائل و معجزات اور اقلیت، ان دلائل و معجزات کے الفاظ کو سننے کے ساتھ ہی سب سے پہلے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے، کیا یہ ممکن ہے بھی؟ کیا عقل خوردہ گیر ان کے وقوع کو جائز بھی رکھتی ہے؟ دنیا میں عقل و نقل اور فلسفہ و مذہب کا جب سے وجود ہے، ان مباشرت پر مارکہ آرا بحثیں ہوتی چلی آئی ہیں، لیکن فلسفہ قدیم ہو یا جدیدہ، فلسفہ یونان ہو یا فلسفہ اسلام، مشرق کا فلسفہ ہو یا مغرب کا، ان سب کا حاصل بحث یہ نکلتا ہے کہ اگر کچھ فرقے ان کو ممکن بلکہ واقعہ سمجھتے ہیں تو دوسرے ان کو محال قطعی تصور کرتے ہیں۔ عقل و فہم کا یہ اختلاف دنیا میں ہمیشہ قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا، لیکن جو لوگ ان چیزوں کے امکان اور وقوع کے قائل ہیں، وہ خود اپنی کج بحث دل اور بدگمان قلب کی تسلی طمانیت اور رفع شک کے لیے اپنے اپنے فہم و ادراک کے موافق مختلف نظریے قائم کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی راز جو طبیعت کی تشنہ لبی کو تسکین دے سکیں۔ ان تمام نظریات کا ماحصل صرف اس قدر ہے کہ ان عقل و حواس سے مافوق حقائق کو اپنے دریافت کردہ معلوم و محسوس قواعد کے مطابق بنا سکیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا محسوس یا جسمانی و روحانی دنیا دونوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہیں کہ ایک عالم کے قیاس تمثیلی و استغرائی سے ہم دوسرے عالم کے ثبوت و شہادتوں کا انبار لگانا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو جانا نہیں جا سکتا اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں، اور جو سمجھا نہیں جا سکتا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب ہماری عقل و فہم کی لانگ پائی محسوسات کے میدان میں صاف نظر آتی ہے تو ماوراء محسوسات میں اس کی تگاپو کہاں تک منزل مقصود کے قریب کر سکتی ہے؟ بہرحال اب تک انسانوں نے اس خواب نادیدہ کی جو کچھ تعبیر کی ہے وہ دین کے اوراق میں پھیلائی گئی ہے، اور سلسلہ بحث میں سب سے پہلے فلسفہ قدیمیہ کے نظریات کی تشریح کی گئی ہے، اور اس کے بعد فلسفہ جدیدہ ان چیزوں کی گرہ کشائی جہاں تک کر سکتا ہے اس کی تفصیل ہے، اور آخر میں خود قرآن مجید نے ہمیں اس باب میں جو کچھ تلقین کی ہے اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کا چوتھا ولاگ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ پانچویں اور آخری ولاگ کی صورت میں۔ زمین محلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
گلوں کو چوم لیتے ہیں سحرنم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لیں تو چمن میلا نہیں ہوتا،